روایات سے، یعنی مسئلہ حیات مواد پر جو دلیل بناتے ہیں، استدلالات ان کے ہیں، استدلالات فاسدہ، ان میں سے پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ یہ وہ روایت ہے جو اس مذہب کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے، جو ان کی ہر ممبر کی، محراب کی اور مساجد کی زینت بنتی ہے۔ وہ یہی روایت ہے جو ہر جگہ پر لکھتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، امانت اور دیانت کی نظر سے یہ روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پہلی چیز یہ ہے کہ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ دعویٰ عام ہو تو دلیل بھی عام ہونی چاہیے، دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے۔ اب اس مسئلہ کے اندر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حیات الاموات، ہر بندے کی روح قبر میں واپس آ جاتی ہے۔ دعویٰ یہ تھا سماع الموتیٰ، ہر مردہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ اب دعویٰ یہ تھا اور دلیل دی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ بھئی دعویٰ تمہارا ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے، ہر ایک کی روح قبر میں واپس آتی ہے، اور دلیل ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ۔ تو یہ دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ دلیل اور دعویٰ، اس کے اندر مطابقت نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ روایت ہے خبر واحد، اور خبر واحد کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی لکھا کہ عقیدہ کی گاڑی خبر واحد صحیح سے بھی نہیں چل سکتی، اور یہ تو خبر واحد ویسے بھی ضعیف ہے، منکر ہے۔ اگر صحیح ہوتی پھر بھی اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ حوالے آپ نے سارے سنے ہیں، لا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، لا یکتفی بالظن فی العقائد، فی هذه الآیت دلیل علی انہ لا یکتفی بالظن فی العقائد، قرطبی کا حوالہ تھا۔ لا عبرت بالظن فی المسائل، لا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، اصول الشخصی کا حوالہ تھا۔ لا یثبت به علم الیقین، حسامی کا حوالہ بھی تھا، ساقط بها علم الیقین۔ اس کے علاوہ بھی تھے کہ خبر واحد ہے یفید الظن، اما خبر الواحد جو خبر واحد ہے والقیاس، اور قیاس ہے قد یفیدان الظن، یہ دونوں ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو خبر واحد ظنی ہے، اس سے پہلی چیز عقیدہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ عام، دلیل خاص، پھر دلیل بھی وہ جو خبر واحد، اور خبر واحد بھی وہ جو بالکل منکر روایت ہے۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی، اور یہ علامہ ذہبی وہ ہے جس کو بریلوی، دیوبندی، غیر مقلد سب مانتے ہیں۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر اس کا پورا 200، اس پر لکھا عطا بخبر منکر، عطا بخبر منکر، یہ روایت بالکل منکر ہے، اور منکر یہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ عطا بخبر منکر۔ اسی طرح علامہ ابن القیم کی یہ متن القصیدۃ النونیہ، قصیدہ نونیہ، ابن القیم الجوزیہ، یہ 751 ہجری میں فوت ہوا، دیوبند اور بریلوی بننے سے پہلے کا۔ وہ کہتے ہیں وحدیث ذکر حیاتہم بقبورہم لما یسح وظاہر النکرانی فانظر الی الاسناد تعرف حالہ ان کنت ذا علم حیاتہم بقبورہم۔
ہاں یہ 751 میں فوت ہونے والا اور 691 ہجری میں پیدا ہونے والا 7ویں صدی کا بندہ یہ کہتا ہے وہ حدیث ذکری حیاتہم بقبورہم لما یسہو، ابھی تک تو ایسی کوئی صحیح روایت پیدا نہیں ہوئی، وظاہر النکرانی، ایسی روایتوں کا منکر ہونا یہ بالکل ظاہر ہے۔ کہتے ہیں فانظر الی الاسناد تعرف ھذا، یہ جو الانبیاء اور منسلے والی روایتیں ہیں، فانظر الی الاسناد تعرف ھذا، اگر تو اس کی سند کی طرف دیکھے تو پھر تجھے اس کی حالت کا پتہ چلے۔ ان کنت ذا علم بہذا الشان، اگر تیرے بلے کچھ علم ہے نا اس کا، کوئی سند کے حوالے سے، متن کے حوالے سے، جرح تعدیل کے حوالے سے، کہتے اگر کچھ علم ہے تو اس کی سند کو دے۔ ھذا ونحن نقول هم احیاء لیکن عندنا کحیات ذی الابدان۔ آگے کہتے ہیں وَالتُّرْبُ تَحْتَهُمْ وَفَوْقَ رُؤُوسِهِمْ وَعَنِ الشَّمَائِلِ ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی مٹی اور نیچے بھی مٹی، اور اس کے دائیں بھی اس کے بائیں بھی، ہر طرف مٹی ہی مٹی، تو وہ زندہ کس طرح ہے؟ جس کے اوپر نیچے مٹی ہو، سائیڈوں پر مٹی ہو، دائیں بائیں چاروں طرف سے، جہات اربع بلکہ جہات ستہ، اس کے اوپر بھی مٹی نیچے بھی مٹی، دونوں طرف بھی مٹی ہی مٹی ہے، جس طرف بھی ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، اور منکر جو ہے وہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ یہ ہے قصیدہ نونیہ، صفحہ نمبر 145۔ اسی طرح لسان المیزان، علامہ ابن حجر اسقلانی کی ہے لسان المیزان، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 175۔ جلد نمبر 2 صفحہ 175 لسان المیزان۔ ہاں جی، یہ روایت آگئی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ کہاں پر لکھی؟ ہاں یہ کہتے ہیں یہ لکھی ہے جی حیات الانبیاء میں، بہقی شریف، یہ آ گئی بہقی، یہ بہقی جس میں یہ روایت ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ آپ کے سامنے ہے وہ بہقی شریف، اس کا یہ صفحہ نمبر 72۔ جی کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، انس ابن مالک، ہاں جی وہ کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے روایت کی رواہ ابو یعلا الموصلی، ابو یعلا موصلی نے، اور پھر یہ آ گئی بہقی شریف میں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کا جو پہلی چیز ہے راوی ہے حضرت انس ابن مالک، حضرت انس کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ، اور یہ روایت اس میں ایک راوی اوپر کھڑا ہے ارزق ابن علی۔ اب یہ جو ازرق ابن علی ہے، ازرق زا را اور قاف دو نقطوں والی، ازرق ابن علی، اس کے انشاءاللہ حالات آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں۔ ازرق ابن علی جس میں ہے، اور یہ ازرق ابن علی وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتا ہے وہ قرآن کی آخری 2 سورتوں کے منکر تھے، جو صحابی رسول پر الزام لگائے کہ وہ قرآن کی 2 سورتوں کے منکر تھے، وہ ازرق ابن علی اس سند میں ہے۔ یہ حضرت انس سے، اور دوسرا حضرت انس سے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ انبیاء یہاں پر تو آگے قبروں میں زندہ، وہاں پر شہداء کی جو حیات ہے
وہاں پر حضرت انس راوی ہے کہ شہداء کی حیات جنت والی ہے. جو صحیح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی روح جنت میں، اور یہاں پر آ گیا کہ قبروں میں. اب ایک صحیح سند کے ساتھ اس میں ہے کہ وہ جنت میں زندہ، اور یہ ضعیف روایت منکر روایت میں آ گیا کہ قبروں میں زندہ. تو یہ حضرت انس کے بھی ذمہ لگائی. اگلی چیز یہ جو ابو یعلا موصلی اس نے اس روایت کو نقل کیا سب سے پہلے. اس کی کتاب کس طبقے کی ہے؟ ابو یعلا موصلی، یہ کتاب ہے 4تھی صدی کی، یعنی 3 صدیوں تک الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہاں گئی؟ 4تھی صدی کے اندر سب سے پہلے مسند ابو یعلا موصلی وہاں پر آئی. یہ روایت بخاری میں بھی کوئی نہیں، مسلم میں بھی کوئی نہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ میں کسی کتاب میں ماشاءاللہ اتنا بڑا عقیدہ ہے. حیات النبی والا، ہر جگہ پر حیات النبی، مسجد میں حیات النبی، منبر پر حیات النبی، مولوی نے اپنی جیب پر سٹیکر لگایا حیات النبی، لوڈروں رکشوں پر لکھا حیات النبی، حتیٰ کہ مسجدوں کے لوٹوں پر بھی لکھا عقیدہ حیات النبی. اب یہ سارا کا سارا شور شرابہ ڈرامہ بازی تھی. حیات النبی حیات النبی، اور حیات النبی کی دلیل ماشاءاللہ نہ امام بخاری نے ذکر کی، نہ مسلم نے، نہ ابو داؤد نے، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ. سیاستہ سے باروں بار جوراباد ہو گئی سیدھی آدھی سرگرد. ہاں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے روایت. سب سے پہلے ہے یہ 4تھی صدی کے مسند ابو یعلا موصلی، اور اس کی جو کتاب ہے وہ طبقہ ثالثہ میں شمار ہوتی ہے. حدیثیں اور ان کی کتب کے طبقات ہوتے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ رابعہ. یہ طبقہ ثالثہ میں ہے ابو یعلا موصلی کی کتاب. اور طبقہ ثالثہ کی جو کتب ہیں ان کے بارے میں قانون یہ ہے عقائد اسلام، یہ علامہ عبدالحق حقانی صاحب کی، جس پر نانوتوی صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، ان سب کی تقریبیں ہیں. صفحہ نمبر 103 وہ لکھتے ہیں کہ طبقہ ثالثہ کی روایت عقیدہ تو پوجا عمل کے باب میں بھی حجت نہیں. ہاں اب دیکھنا کھٹا پہاڑ سے نکلا، ہاں چوہا وہ بھی ترک ہویا مویا نہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ مسند ابو یعلا موصلی ماشاءاللہ ہے دلیل ان کی وہاں پر. اور کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ تو پوجا عمل کے باب میں بھی حجت نہیں، عمل میں بھی نہیں چل سکتی، اور انہوں نے چلائی ہوئی عقیدے کے اندر. اور یہی چیز حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ شاہ اللہ مقدس دہلوی کی انہوں نے لکھی. یہی چیز اجالہ نافعہ صفحہ نمبر 7 پر، یہی چیز دل کا سرور مولانا سرفراز خان صفدر کی بریلویوں کے مقابلے میں جب لکھی، گلدستہ توحید میں، اور تبرید النواظر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے اندر بھی یہی چیز. جب بریلویوں کے خلاف کتابیں لکھی، دل کا سرور، گلدستہ توحید، تبرید النواظر، اجالہ نافعہ، ان ساری کتابوں میں لکھا بھائی طبقہ ثالثہ کی کتاب کی دلیل ہمارے سامنے پیش نہیں کرنی. بریلویوں پر پابندی ہے کہ طبقہ ثالثہ کی روایت ہم نہیں مانیں گے، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں وہی طبقہ ثالثہ کی روایت، یعنی جہاں پر یہ روایت لکھی وہ کتاب بھی کسی کام کی نہیں، اور روایت بھی خبر واحد جو عقیدے میں چل نہیں سکتی، اور پھر وہ ہے بھی روایت بالکل منکر. علامہ ذہبی نے لکھ دیا تھا بخبر منکرین، علامہ ابن القیم نے لکھ دیا حدیث و ذکر حیاتین بقبورہم لما یسہ وظاہر النکرانی، منکر روایت. اور پھر اس کے اندر جو راوی ہے وہ ہے ازرق ابن علی، اور یہ ازرق ابن علی وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر الزام لگاتا تھا کہ وہ معوذتین کے منکر تھے. آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
ان دو صورتوں کے منکر تھے۔ اور یہ ازرق ابن علی وہ ہے جس کو حبیب اللہ ڈیلوی اپنا ان کا مولوی ہے، اس کی کتاب ہے نور الصبا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر اس کا 139۔ نور الصبا میں وہاں پر جب غیر مقلدین کے خلاف کتاب لکھی رفع الیدین کے بارے میں، وہاں پر لکھا یہ ازرق ابن علی بڑا فراڈی ہے، لیکن الانبیاء میں وہی چاچا ہے۔ تو اس کے اندر راوی آ گیا ازرق ابن علی، اور پھر کہتے ہیں صحاح البہقی، یہ ان کو ایک غلط فہمی لگی ہے کہ بہقی نے اس کی تصحیح کی ہے، یہ غلط فہمی لگی، اور پھر غلط فہمی کیا ہے کسی نے نکالی نہیں، یہ نقل در نقل ہوتے ہوتے یہ مشہور ہو گئے بھئی صحاح البہقی، امام بہقی نے اس کی تصحیح کی ہے، حالانکہ امام بہقی نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی۔ امام بہقی کے ذمے ہے کہ انہوں نے تصحیح کی، ان کی اصل کتاب لے آؤ، تو انہوں نے تصحیح نہیں کی، لیکن یہ غلط مشہور ہو گیا، بہتان ہے امام بہقی کے ذمے کہ انہوں نے تصحیح کی ہے، اور تصحیح کرنا یہ کہ اسماء الرجال والوں کا کام ہے، یہاں سے مشہور ہو گئی، یہ خلاف واقع بات ہے۔ آج اب یہ آ گئی بہقی، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو روایت ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہے رسالہ حیات النبی امام بہقی کا۔ اب اسی کتاب میں جہاں پر یہ لکھا نا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ان کو تھوڑا سا ایک ورق آگے تبدیل کرو، یہ ورق گیا۔ اب یہاں پر آ جاؤ، یہی ہے حضرت انس، اوپر راوی وہی حضرت انس، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء، وہاں پر تھا الانبیاء احیاء، یہاں پر ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، کہ انبیاء لا یترکون فی قبورہم، وہ قبروں میں نہیں چھوڑے جاتے بعد 40 لیلہ، 40 راتوں کے بعد۔ ایک صفحے میں یہ ہے کہ انبیاء قبروں میں ہوتے ہی کوئی نہیں، اللہ ان کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، جب انبیاء قبروں میں ہے نہیں تو قبروں میں زندہ کس طرح؟ یعنی انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، یہ دعویٰ تو تب ہوگا جو انبیاء قبروں میں ہوں۔ اب یہی کتاب، یہی مصنف ایک ورق تبدیل کرنے سے کیا کہتا ہے، ایک ورق تبدیل کیا تو شیعوں والا عقیدہ کہ انبیاء 40 راتوں کے بعد قبروں میں نہیں ہوتے، جب قبروں میں ہوتے نہیں تو قبروں میں زندہ بھی نہیں۔ ایک صفحہ کہتا ہے جسم اوپر چلے گئے، دوسرا کیا کہتا ہے الانبیاء واحیاء، روحیں نیچے آ گئی۔ اب بتاؤ پہلے صفحے کو ماننا ہے کہ دوسرے کو؟ پہلے کو مانیں گے کہ روحیں نیچے آ گئی، دوسرے کو مانو گے جسم اوپر چلے گئے۔ شیعوں نے کہا کہ جسم اوپر چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں، جسموں کو اوپر نہ لے جاؤ بلکہ روحوں کو نیچے لے آؤ۔ اور قرآن نے کیا بتایا، یمسک الذی قضی علیہ الموت، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے، یمسک، اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کس طرح روک لیتا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض، جس طرح اللہ نے آسمان کو روکا اور زمین کو روکا۔ کیا مطلب؟ آسمان نیچے نہیں آ سکتا، زمین اوپر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح یمسک الذی قضی علیہ الموت، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے، نہ اس کی روح نیچے آ سکتی ہے، نہ اس کا جسم اوپر جا سکتا ہے۔ انصاف کا معنی سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اب قرآن نے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض، دونوں کی بریک لگائی، آسمان کی وہیں بریک، زمین کی یہیں بریک۔ جس دن دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسی طرح یمسک الذی قضی علیہ الموت، روح کی اللہ نے وہیں پر بریک لگائی اوپر اور جسم کی نیچے۔ اب نہ جسم اوپر جائے نہ روح نیچے آئے۔ جس دن دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی وہ دن کس کا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ یہ ہے بہقی شریف، ایک صفحے پر کچھ، دوسرے پر کچھ۔ اب یہ جو بہقی ہے، چلو روایت اس کا تحقیقی جائزہ، اور یہ بہقی اس کے بارے میں اس کا بھی تھوڑا سا حبیب اللہ ڈیلوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے توضیح الکلام پر ایک نظر، غیر مقلدین کے خلاف لکھی ہے، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر۔
توضیح الکلام پر ایک نظر ان کی کتاب ہے، میرے پاس اصل موجود ہے۔ اب اس ایک نظر میں انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 129 پر کہ بہقی نے جان بوجھ کر جھوٹی روایت اپنے مذہب کو سہارا دینے کے لیے ذکر کی، یعنی امام بہقی اتنا معتبر آدمی ہے جس نے الانبیاء و احیان پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کیا کہ اپنے مذہب کو سہارا دینے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی روایت نقل کی، اور جو جان بوجھ کر جھوٹی روایت نقل کرے اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر میں محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولے، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو مولانا حبیب اللہ ڈیلوی ان کے بقول امام بہقی نے جان بوجھ کر جھوٹی روایت ذکر کی، تو من کذب علی متعمدا کے مطابق کیا بن گئے؟ امام بہقی تمہارے فتوے کے مطابق فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور مقعدہ من النار والے کی روایت کو عقیدے کا مدار بنانے والا بھی وہ بھی سوچ لے مقعدہ من النار ہی ہوگا۔ نمبر 2 اسی توضیح الکلام کا حوالہ کہتا ہے حضرت بہقی جھوٹے اور مجہول راویوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں بہقی کیا ہے؟ جھوٹے اور مجہول راویوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صفحہ 131 اسی توضیح الکلام کا اگلا حوالہ کہتے ہیں ماشاءاللہ امام حاکم، امام بہقی، ابو علی الحافظ، ان سب کو مبارک ہو کہ وہ جھوٹی روایتیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ان سب کو مبارک ہو، کس کو؟ امام بہقی کو مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں کہ حج کر کے آئے؟ مبارک دینے والے بھی دیکھو جس کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ ان کو، امام حاکم کو بھی اور امام بہقی کو بھی، ابو علی الحافظ کو بھی، ان سب کو مبارک ہو، یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، من شرور انفسنا، انفسہم نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ انفسی نا۔ اس نام میں بھی ایک ضمیر راز تھا نا مضمر اس میں، اس لیے آگے لکھ دیا من شرور انفسنا۔ صفحہ نمبر 135 آگے سنو، اسی بہقی کے بارے میں ڈیلوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ امام بہقی نے زبردست خیانت کا ارتکاب کیا، ادھر خیانت بھی اور ادھر زبردست بھی، زبردست جو قیمے والا سموسہ ہے۔ امام بہقی نے زبردست خیانت کی۔ صفحہ 136 آگے سنو، امام بہقی کے اکثر فیصلے غلط ہیں۔ امام بہقی کے اکثر فیصلے غلط ہیں۔ صفحہ 142 جب امام بہقی کے اکثر فیصلے غلط ہیں تو الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون بھی اسی نے لکھی۔ آگے کہتے ہیں افسوس ہمارے مقابلے میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر امام بہقی کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ غیر مقلدوں کو کہتے ہیں افسوس ہمارے مقابلے میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ، شکر ہے قرآن و سنت کا نام بھی ان کے منہ سے نکلا غیر مقلدوں کے مقابلے میں۔ ہمارے مقابلے میں تو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، صرف المحنت شریف ہے۔ باپے نے یوں لکھا، چاچے نے یوں لکھا، تائے نے یوں دستخط کیا، ہمارے مقابلے میں یہ کہتا ہے ماشاءاللہ افسوس ہمارے مقابلے میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر امام بہقی کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہو۔ تو غیر مقلدین کے بارے میں امام بہقی کا یہ تعارف ہے، اور یہی بہقی الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون۔ تو بتاؤ پھر یہ ہوگی روایت؟ جس کتاب میں لکھی اس کتاب کا حالت بھی آپ کے سامنے، جو راوی ہے اس کے حالات بھی آپ کے سامنے، اس راوی پر بھی خود لکھا رب الیدین کے بارے میں یا ازرق ابن علی کے بارے میں۔ غیر مقلدین کے بارے میں یہ سارے راوی خراب ہوتے ہیں، ہمارے مقابلے میں سارے بزرگ ہوتے ہیں۔ آگے ایک اور آئے گا محمد ابن اسحاق،
وہ بھی فاتح خلف الامام کے مسئلے میں دجال من الدجاجلہ کذاب دجال، بڑے بڑے اس پر فتوے ہوں گے، لیکن جب ہمارے مقابلے میں کہیں گے نہیں یہ تو ہمارا بزرگ ہے ماشاءاللہ نیک آدمی ہے۔ تو امام بہقی کی غلطیاں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی نکالی احسن الکلام میں، صفحہ 192۔ تو یہ ہو گئی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے الانبیاء، ان سے پوچھو یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام کون سا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم، الف لام یہ عہد کا ہے یا استغراق کا ہے؟ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے بات، تمام انبیاء۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو الانبیاء، اگر تمام انبیاء ہیں تو اس ال میں اس وقت نبی علیہ السلام شامل تھے، کیونکہ الانبیاء ہے نا ال، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ال میں داخل نہیں تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ال میں داخل ہے یا نہیں؟ وہ بھی تو نبی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو الانبیاء تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، یہ ہے موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کی نقیض آتی ہے سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کا معنی ایک بندہ دعویٰ کرے کہ یہ ساری کتابیں میری ہیں، یہ کتاب بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری، ساری کتابیں میری ہیں، یہ ہے موجبہ کلیہ، ہر چیز کا اس نے اس بات کیا۔ اب اس کی نقیض وہ آتی ہے سالبہ جزیہ۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا 100 کتابیں تھی، یہ 100 کے 100 میری ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایک کتاب اٹھائی، آپ نے کہا جی یہ کتاب آپ کی نہیں، تو کیا معلوم ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ساری میری، تو ساری میں سے ایک بھی نکل گئی تو وہ موجبہ ٹوٹ جائے گا نا۔ موجبہ کلیہ کی نقیض آتی ہے سالبہ جزیہ۔ اور جب بریلویوں سے مناظرہ کرتے ہیں کہتے ہیں تم کہتے ہو جمیع ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو، انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں کو ہر چیز کا علم ہے، تو ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ ہے موجبہ کلیہ۔ اس کی نقیض آتی ہے سالبہ جزیہ، ما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، تو موجبہ کلیہ گیا ٹوٹ۔ منطق میں مناظرہ کرنا 2 منٹ کا کام ہے۔ منطقی ہاں یہ جو آپ نے دعویٰ کیا یہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ جزیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے، سالبہ جزیہ، اس کی ذرا حیثیت واضح کر، یہ قضیہ کون سا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس میں آسان ہوتی ہے۔ اب آپ نے جو دعویٰ کیا یہ کیا تھا؟ موجبہ کلیہ کے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ، اس وقت امام الانبیاء قبر میں نہیں تھے، سالبہ آ گیا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نہیں، تو پھر اور بقول تمہارے بعض للڑوں کی حضرت خضر علیہ السلام پر بھی موت، اگر حضرت خضر علیہ السلام وہ زندہ ہے تو پھر بھی الانبیاء والی ال کا کیا بنے گا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ الانبیاء آگے احیاء، انبیاء کیا ہے؟ زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم اپنی اپنی قبروں میں۔ اب قبر کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ قبر کسے کہتے ہیں؟ آ جاؤ قبر کے معنی پر، قبر کی تعریف، قبر کہتے ہیں مقر المیت۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ مقر المیت، میت کے رہنے کی جگہ، قبر کہتے ہیں مقر المیت، میت کے رہنے کی جگہ، یا مستقر المیت، یا قبر کہتے ہیں مساکن الموتى، جو بھی معنی کرو، الفاظ مختلف ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے، مقر المیت، مستقر المیت، مساکن الموتى۔ اور بھئی قبر تو کہتے اسے بھی ہیں مقر الحی یا مقر المیت؟ مقر المیت۔ سوئے ہوئے تھے بولا کرو نا، کیا ہے؟ مستقر الحی، مساکن الاحیاء کے مساکن الموتى، قبر کہتے ہیں مساکن الموتى، جہاں پر میت ٹھہرے رہتے ہیں۔
تو الانبیاء واحیا فی قبر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حیات کا معنی یہ نہیں جو انہوں نے سمجھا، کیونکہ مقر المیت بھی ہے اور ادھر احیاء بھی ہے۔ الانبیاء احیاء، پہلی چیز میں روایت کی ثابت نہیں، ورنہ اس کا معنی بن سکتا ہے ایک کہ تمام انبیاء احیاء، ان کے جسم تر و تازہ ہیں اپنی قبروں میں۔ یہ معنی بھی حیات کا ایک معنی تر و تازہ بھی ہے نا، لیکن آگے جا کر پھر پھنس جائیں گے۔ الانبیاء احیاء، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، اور رحمت کائنات والے لکھا حج بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ آدھا بیان کرتے ہیں۔ رحمت کائنات والا بابا کیا کہتا ہے؟ صفحہ 230 رحمت کائنات صفحہ 230، وہ کہتا ہے صرف نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ حج بھی کرتے ہیں۔ سارے بولتے حج ہوکھا ہے نا، 10 لاکھ روپے حج ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ حج بھی۔ تو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتے ہیں حج بھی کرتے ہیں رحمت کائنات۔ اور ایک اور بزرگ ہیں احسن الفتاوی والے، وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صرف نمازیں نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تھوڑا الرشید ٹرسٹ اس سے زکوٰۃ نہ چل دو اسی۔ ہاں، تمہاری جو ٹرسٹ ہے انبیاء بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کہتے ہیں صرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن بات ان دونوں بزرگوں نے بھی ٹھیک کی کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے حج بھی کرتے ہوں گے، جب بندہ حج کر سکتا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے۔ ابھی کوئی بزرگ پیدا ہو جائے گا کچھ دنوں میں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے وہ لکھے گا روزے بھی رکھتے ہیں۔ ہاں، ایسا کوئی نہ کوئی بزرگ آئے گا، لازمی آئے گا، کیونکہ جب نمازوں سے بات حج تک چلی گئی، زکوٰۃ تک چلی گئی، درمیان میں کیا ہے؟ روزہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 ستون پورے ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہاں، یہ آ گئی جی روایت۔ اب کوئی بھی روایت ہو، خبر واحد کے لیے اصول کیا ہے؟ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ، اگر خبر واحد قرآن کے مقابل آ جائے، اب القیاس، یا قیاس قرآن کے مقابل آ جائے۔ قیاس بھی کس کا؟ مجتہد کا، ان کا نہیں، للہوں کا۔ للو و پنجو ہما شد سپاہی، عجب تماشا دیدم دری بادشاہی۔ شاعر نے کہا تھا تیری بادشاہی میں ہم نے عجیب تماشا دیکھا ہے، عجب تماشا دیدم دری بادشاہی، للو و پنجو ہما شد سپاہی۔ تیری بادشاہی میں عجیب چیز ہے، سارے للو پنجو سپاہی بنے ہوئے۔ ہاں، یہ سارے کے سارے ہیں۔ اب قرآن پر اس کو پیش کرو، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرِ فِي حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ اصول الشاشی، یہ اصولہ کی چاچی پڑھتے ہیں نا، شروع میں ہے اس کے صفحہ نمبر 6 پر، بالکل شروع کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہاں جی، اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ جائے، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو یعمل بہما، تو ایسا طریقہ کرو قرآن پر بھی عمل ہو، حدیث پر بھی عمل ہو، ورنہ یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، قرآن پر عمل کیا جائے گا، قرآن کے مقابلے میں جو بھی ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کے مقابلے میں جو بھی ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب قرآن کے مقابلے میں آ گئی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہاں پر ہے موت کے بعد قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، وَاعْبُدْ الامر للابقاء، وَاعْبُدْ عبادت کرتے رہیے میرا پیغمبر، کرتے رہیے، یا اللہ کب تک عبادت کرتا رہوں؟ فرمایا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ کب تک عبادت کرتے رہیے؟ جب تک موت نہ آئے۔ حتیٰ یہ انتہائی غایت کے لیے، موت تک عبادت، اور روایت کہتی ہے موت کے بعد بھی عبادت۔ اب قرآن اور یہ روایت ٹکرا گئی، حدیث نہیں روایت،
اور روایت بھی کون سی؟ دعوے کے خلاف. روایت بھی کون سی؟ بالکل منکر. روایت بھی کون سی؟ بالکل ضعیف. روایت بھی وہ جس کے اندر راوی ازرق ابن علی، اور لکھی جس کتاب میں اس کتاب کی بھی حالت آپ نے دیکھ لی، راوی کی حالت بھی دیکھ لی. اور یہ روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی عبادت، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے موت تک عبادت. اب یہ قرآن سے ٹکرا گئی کہ نہیں؟ قرآن سے ٹکرا گئی نا. ادھر رسول شاشی میں پڑھتے ہو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. او بھائی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا اگر قروء سے مراد طہر لیا جائے. حالانکہ امام شافعی کا جو اصول تھا کہ ممیز اور تمیز کے اندر مطابقت نہیں ہوتی، ثلاثہ ہے تو آگے مذکر ہوگا، اور اگر ثلاث ہو تو آگے پھر کیا ہے؟ مؤنث. ثلاث نسوۃ اور ثلاثۃ رجال. اب ثلاثہ کے بعد کیا ہے؟ اس سے چھوٹی نہیں تھی، ہاں ثلاثہ. ثلاثہ کے بعد کیا ہے؟ رجال مذکر ہے نا. تو اب یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. قروء سے مراد مذکر ہونا چاہیے تھا اور وہ طہر ہے، لیکن وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس نحو کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں کہ نہیں حنفی؟ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہتے ہیں او جی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے قروء سے مراد حیض لیں گے. قروء سے مراد کیا لیں گے؟ حیض. وہاں پر جب حیض لیتے ہیں مراد، اور پھر وہاں پر صحیح حدیث ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. وہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کے مطابق چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ اب سرشاشی پڑھانا مقصود ہے. کتنی مثالیں وہاں پر ہیں، بے شمار مثالیں. لیکن اب اسی طرح چلو چھوڑو، مثالیں بہت سی ہیں. اب یہاں پر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ آ گئی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اب یہ قرآن کے مقابل آ گئی. تو قانون یہ ہے یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. قرآن پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابل چیز کو چھوڑ دیا جائے گا. اب جی یہ روایت الانبیاء احیاء، امام الانبیاء کے ہیں شاگرد صحابہ 1,00,000 سے زائد. 1,00,000 سے زائد صحابہ، 1,00,000 سے زائد شاگردوں میں سے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک. وہ ایک ہی ہے نا حضرت انس ابن مالک جو کہتے ہیں الانبیاء احیاء، اور باقی 1,24,000 میں سے شاگرد وہ کہاں گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب سارے دورہ پڑے، اور دورہ پڑھنے کے بعد ایک بندہ کہے کہ استاد نے کہا تھا 2 + 2 = 5، اور باقی کہے کہ نہیں جی یہ نہیں تھی بات. ایک بندہ کہ استاد نے جوڑ نکالے سے میم زبر سین مس جیم زر دال جید سکول، یا میم زبر سین مس جیم زر دال جید مسیت. ہاں اب کیا ہے؟ اتنے بندوں میں سے اگر ایک آدمی یہ روایت نقل کرے تو 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں. ان میں سے صرف ایک صحابی حضرت انس کہتے ہیں الانبیاء احیاء، باقی کیوں نہیں کہتے؟ پھر حضرت انس بھی وہ جو کہتے ہیں صحیح حدیث میں کہ کیا ہے؟ روحیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ شہیدوں کی روحیں جنت میں، انبیاء کی ارواح بطری کے اولا جنت میں. اب صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ شہداء کی حیات جنت والی، اور یہاں پر آ گئی قبر والی، جو روایت ضعیف ہے. تو اس لیے اچھا پھر 1,24,000 کے قریب شاگردوں میں سے صرف ایک حضرت انس. پھر حضرت انس کے سینکڑوں شاگرد ہیں، بہت سے شاگرد. حضرت انس کے سینکڑوں شاگردوں میں سے صرف ایک ثابت بنانی، ایک ہے صرف حضرت ثابت بنانی. پھر ان کے شاگرد ہیں بہت سارے، ان میں سے صرف ایک شاگرد ہے حجاج ابن اسود. حجاج ابن اسود، اور یہ حجاج ابن اسود کون ہے؟ یہ مجہول ہے. پھر ان کے شاگردوں میں سے صرف ایک سعید مسلم ابن سعید، اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں حسن ابن قتیبہ، جو مولانا سرفراز صاحب نے لکھا وہ کثیر الوہم، واہی تھے، وہم کے مریض تھے، متروک الحدیث تھا. اور دوسرا شاگرد یحییٰ ابن ابی بکیر، اس کا ایک شاگرد آگے ابو الجہم، اس کا بھی پھر ایک شاگرد ہے مسند ابو یعلا موصلی. ال کے ساتھ 3 صدیوں میں
یعنی 300 سال میں 6 بندے ہیں الانبیاء والی روایت نقل کرنے والے. کتنے بندے؟ 300 سال میں 6 بندے، اور اب کیا ہے 20 سال میں 20,000 بندے. اب تو یہ کیا ہے، ہر جگہ پر الانبیاء وحیان. اور یار اتنی اگر یہ اہم ہوتی روایت تو ان کو ملتی نہ پیچھے. 300 سال میں 6 بندے، اور 6 بندوں میں سے بھی کون سے؟ ایک حضرت انس، جو صحیح حدیث میں کہتے ہیں کہ ان کی روحیں قبروں میں نہیں ہوتی بلکہ جنت میں ہوتی ہیں. اور دوسرا ان کے اندر کیا ہے؟ حجاج بن اسود جو مجہول ہے. ایک ان میں سے کون ہے؟ جو وہمی تھا، وہم کا مریض تھا. اور ایک ان میں سے کیا تھا؟ ہاں یہ شاگرد ہے آگے. تو کیا ہے، پوری کی پوری شریعت میں ان کو کیا ملے؟ یہی ملی سب کچھ. پھر ایک چیز اور بھی ہے آخری، اگر بالفرض ہم مان لے اس روایت کو، ماننے کے قابل تو نہیں، اگر مان بھی لے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے، تو قبر سے مراد کون سی ہے؟ ایک تو قبر ہے نا، یہ مقر المیت، یہ تو ہو گئی، یہ جسم کی قبر ہے. لیکن اصطلاح شریعت میں قبر اس گڑھے کو کہتے ہی نہیں. وہ تھانوی صاحب کا حوالہ آیا تھا، قبر سے مقصود خاک کا وہ تودہ نہیں جس کے نیچے مردہ کی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں. سیرت النبی کا حوالہ آیا تھا، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی. سیرت مصطفیٰ کا حوالہ آیا تھا. ابھی ہم کہہ چکے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، ادریس کاندھری صاحب کی. اور اسی طرح عقائد اسلام حقانی، عبدالحق حقانی صاحب کی. ان سب حضرات نے یہ لکھا کہ جہاں پر عذاب ثواب کی بحث ہو وہاں پر یہ قبر مراد نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ. اب الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ یعنی برزخ میں. اور جہاں پر روحیں ہوتی ہیں نا، اس کو کیا ہے، برزخ کو قبر سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں. وہ برزخ میں کیا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ روایت ثابت نہیں. یہ ہے پہلی دلیل، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. آگے انشاءاللہ دوسری دلیل یہ پھر پڑھیں گے. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی.